بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کا جن لوگوں نے ساتھ دیا، آپ کے ساتھ جو لوگ چلے، ان لوگوں میں ایک بڑا نام ہے، ایک 90 سال کا بابا ہے جس کا نام ہے عمار بن ابی سلامہ دالانی ہمدانی۔ ان کو جب پتہ چلا 9 محرم الحرام کو، یہ آج کا ہی دن تھا، جمعرات کا دن تھا اور 9 محرم الحرام تھی، ان کو پتہ چلا کہ امام علی مقام کو، نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا اس بات کو، بڑی عام بات ہے۔ پتہ چلا کہ امام علی مقام کو گھیر لیا گیا ہے تو انہوں نے آگے پیچھے اپنی ساری جتنی بھی اندازے تھے، چونکہ یہ بڑے جنگی آدمی تھے۔ یہ تھے کون، میں آپ کو پہلے یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی تھی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، حضرت عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، حضرت مولا کائنات مولا در قرار کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، حضرت امام حسن کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی۔ یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 90 سال کے صحابی تھے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ 10 سیڑھیوں کے تختے پہ چڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہاں تھے، ان کو آپ سیدھی سیدھی بات یہ کہیں کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ امام علی مقام جنگ لڑنے کے لیے جائے نہیں رہتے، اور دوسری بات یہ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کبریٰ کو ساتھ لے کر گئے، تو ان کے شوہر جو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ہے، ان کو ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ اگر تم اس طریقے سے اعتراض کرتے ہو کہ صحابہ کہاں تھے، تو پھر حضرت زینب کبریٰ کے جو شوہر ہیں وہ امام علی مقام کے ساتھ نہیں گئے، تو وہ اسی وجہ سے نہیں گئے کہ امام علی مقام جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ تو اپنے مریدوں کے پاس جا رہے تھے کہ بھائی مریدوں کے پاس جا رہے ہیں، وہاں کچھ دن رہیں گے، حالات و واقعات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت عمار بن ابی سلامہ دالانی ہمدانی، یہ نام یاد رکھیں، انہوں نے اپنے سارے طور طریقے اپنا کے، اپنی ساری جاسوسی کی جو ہے وہ جتنے بھی ان سے ہوتا تھا وہ سب استعمال کر کے ساری خبریں لے کر یہ پتہ لگایا کہ ابن زیاد اس پورے واقعہ کو اور امام علی مقام پر حملہ کرنے والوں کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، وہ ان کا سپہ سالار ہے۔ تو حضرت عمار بن ابی سلامہ رضی اللہ عنہ وردہ عنہ نے پتہ کیا کہ ابن زیاد ہے کا، تو پتہ چلا کہ وہ ابن زیاد جو ہے وہ ایک فوجی چھاونی تھی، وہاں پر نخیلہ نام کی فوجی چھاونی تھی، وہاں پر جو ہے فوجیوں کی باز گشت کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی پریڈ سیٹ دیکھنے کے لیے یا ان کو کوئی ہدایات دینے کے لیے گیا۔ تو حضرت عمار بن ابی سلامہ اس فوجی چھاونی کے اوپر آپ نے حملہ کیا، اور روایات کے اندر آتا ہے اس فوجی چھاونی کے اوپر حملے کے دوران آپ نے حملہ اس لیے کیا کہ آپ نے یہ سوچا کہ میں یہ جو لیڈ کر رہا ہے، جو سپہ سالار ہے، اسی کو ختم کر دیتا ہوں، ابن زیاد کو، نہ یہ رہے گا اور نہ علیہ رسول پر کوئی ظلم کرنے والا ہوگا۔ لیکن فوجی چھاونی پر حملہ اس نیت سے کیا کہ ابن زیاد کو ماروں گا، لیکن چونکہ فوجی زیادہ تھے تو وہاں پر آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، 30 سے زائد لوگوں کو طے کیا، یعنی واصل جہنم کیا اس 90 سال کے بابے نے۔ سبحان اللہ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یار کام تو ہو نہیں سکتا، ادھر تو ابن زیاد جو میرا مین مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، تو چلتا ہوں جا کے امام کو اپنا چہرہ تو دکھا دوں، نواسہ رسول کو اپنا چہرہ تو دکھا دوں کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ اپنے نواسے کے وفاداروں کو پکاریں گے تو حضرت امام حسین میرا بھی نام لے کہ یا رسول اللہ یہ بھی میرا وفادار ہے، سبحان اللہ۔ یہ صحابی ہے۔ اب یہ وہاں سے چلے، رستے میں کوفہ کے رستے میں جتنی ان کی مزاحمت ہوئی، سب کو زخمی کرتے ہوئے جا کے امام علی مقام کے پاس۔ اب جب یہ امام علی مقام کے پاس پیش ہوئے، مختصر عرض کر رہا ہوں، بڑی طویل ان کی داستان ہے۔ امام علی مقام کے پاس جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا مجھے جنگ کی اجازت ہے، تو امام نے ان کو ایسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ان کی حالت کیا تھی؟ 90 سال کا بابا ہو تو اس کی کیا حالت ہو؟ ایسے ان کی یوں گردن ایسے جھکی ہوئی تھی، پیچھے سے پیٹھ بھی جھکی ہوئی تھی، ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے، اور یہ جو پلکیں ہوتی ہیں، یہ پلکیں یہ بالکل ایسے بویں، یہ بالکل ایسے آنکھوں کے اوپر آئی تھی، ایسے آنکھیں ایسے انہوں نے یوں اس طرح اٹھا کرنا، یوں کر کے امام علی مقام کو دیکھا اور کہا کہ مجھے اپنے غلاموں میں قبول فرمائیے اور مجھے اجازت دیں۔ تو امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کیسے اجازت دوں کہ 90 سال کے ہو؟ تو انہوں نے کہا صبر، میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد آپ مجھے دیکھیے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی کمر کے اوپر، جھکی کمر کے اوپر کمر بند باندھا، پٹکا جس کو کہتے ہیں، پٹکا مارا، ایسے تھوڑی سی کمر سیدھی کی، تو ایسے اس کے بعد یہ پھر بھی یہ جو آپ کی بویں تھی نیچے گری ہوئی تھی، تو آپ نے یہاں کو بھی اس کو بھی اوپر رکھ کے نا، تو ادھر اوپر
سر کے اوپر ایک پٹکا مارا تاکہ میری آنکھیں کھلی رہیں، اور پھر ایسے آنکھیں یوں یہاں باندھ کے تو ایسے آئے، کہا اب مجھے اجازت ہے۔ تو امام علی مقام نے آپ کو اجازت دی، تو آپ جو پہلا حملہ جو کیا گیا 10 محرم کو، پہلا حملہ جو ہوا، اس پہلے حملے کے اندر آپ نے کئی لوگوں کو تیر کیا، واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد آپ بھی شہید ہو گئے۔